صحیح مسلم کتاب الفضائل حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، رب نے مجھے 6 چیزوں میں وہ فضیلت دی ہے جو اور کسی کو نہیں دی، خصوصی مقام۔ وہ کیا؟ اوتیت جوامع الکلم، پچھلے نبی ایک جملہ بولتے تھے تو ایک مطلب ہوتا تھا، رب نے مجھے کلمہ نہیں بلکہ کلمہ جامعہ دیا ہے، میں ایک حدیث بولوں گا اس سے کئی مطلب حل ہو جائیں گے۔ اس کی تشریح میں پورا وقت چاہیے لیکن میرا وقت کمپلیٹ ہونے لگا ہے، اس لیے میں صرف اس کے ترجمے پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، فرمایا دوسری فضیلت یہ ہے، بعض روایتوں میں مسیرۃ شہر، 1 ماہ دشمن مجھ سے پیدل سفر پر ہوتا ہے، میرا روب یعنی نبوت کا روب اللہ اس پر ڈال دیتے ہیں۔ فجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میری فضیلت حضور نے فرمایا یہ ہے، رب نے میرے لیے تمام زمین کو پاک بنایا، تیمم کر سکتے ہو ضرورت کی بنیاد پر، اور وہ مسجدہ جہاں چاہو پاک جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ پہلی امتیں اپنے معبد خانے میں پڑھتی تھی، باقی کہیں نہیں، فرمایا اب جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت، مال غنیمت وہ مال ہے جسے کہتے ہیں احل الحلال۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگ کہتے ہیں یہ لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے، یہ مال غنیمت وہ مال ہے، حضور فرماتے رزقی تحت رمحی، رب نے میرے نیزے کی نوک کے نیچے میرا رزق رکھا ہے۔ پیغمبر کے رزق کو تم لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہو تو یہ لوٹ مار نہیں ہے، یہ مال غنیمت ہے۔ فرمایا احلت لی الغنائم، رب نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال قرار دیا۔ پچھلی امتوں میں تھا غنیمت کا مال جنگل میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے جلا دے تو جنگ تھا، جہاد، اور اگر آسمان سے آگ نہ آئے تو جنگ تھی، فساد، اس زمانے میں یہ تھا، لیکن اب غنیمت کا مال حلال ہے۔ اور 5ویں خصوصیت فرمایا کیا؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، باقی نبی ایک شہر، ایک قوم، ایک علاقے، ایک قبیلے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، میں پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ 6ٹھی فضیلت وختم بی النبیون، رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ آیت، اسی کی تشریح میں آپ دنیا میں کسی صحابی کا عمل، ابھی یمامہ کی بات کر رہے تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے، آپ یمامہ جا کر کبھی وزٹ کر لیجئے، خدا آپ کو لے جائے مکہ مکرمہ، آپ ریاض جائیے، ریاض سے 70 کلومیٹر دور جائیے، آپ کو یمامہ کی بستی آج بھی ملے گی، اور یمامہ میں ان صحابہ کرام کی قبور مطہرہ بھی ہیں جو وہاں ختم نبوت کے تحفظ پہ شہید ہوئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ دور خلافت ابو بکر کا ہے، اور ابو بکر کون ہے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطیب کہتا ہے حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کیا مانا؟ پوری امت کی رحم دلی ایک طرف، ابو بکر کی رحم دلی ایک طرف۔ یہ میں نے ترجمہ اس میں تفضیل کی بنیاد پہ کیا، ارحم سپرلیٹو ڈگری ورلڈ، یہ ہے اس میں تفضیل، جسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ورلڈ کہتے ہیں، اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، پوری امت کی رحم دلی، نرم مزاجی ایک طرف، ابو بکر کی نرمی ایک طرف، ان سب سے آگے ہے۔ یہ اس نرمی خلافت کا دور ہے۔ صحابہ کرام کو سینکڑوں کی تعداد میں، بعض علماء نے 1200 تک تعداد لکھی ہے، شہادت میں نیزے کی ینی پہ چڑھا دیا ہے، لیکن ختم نبوت پر پہرا ابو بکر نے دے کر دکھایا۔ آپ اٹھائیے نا البدایہ، اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں براء ابن مالک، یہ حضرت انس ابن مالک کے بڑے بھائی ہیں، جب یہ بنو حنیفہ کے قلعے میں وہ بے ایمان مسلمہ کذاب بنو حنیفہ کے قلعے میں بند ہو گیا نا، تو براء بن مالک، حضرت انس بن مالک کے بڑے بھائی نے کہا مجھے اٹھاؤ اور اس قلعے کی دیوار سے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کر گیٹ کھول دوں گا، لشکر اسلام اندر داخل ہو جائے گی۔ قلعے کی دیوار پہ چڑھنا مذاق نہیں ہوتا، آج بھی قلعے کی دیوار پہ ٹھہرو سمجھ آ جاتی ہے قلعہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ صحابہ نے کیسے اٹھایا؟
نیزوں پر ڈھال رکھی, ڈھال پہ حضرت برا بن مالک کو بٹھایا اور ڈھال کے ذریعے اوپر پہنچایا اور انہیں وہاں سے چھلانگ لگائی. ثمانیۃ من رمح و طعنۃ, 80 کے لگ بھگ اس بندے کے جسم پہ زخم آئے صرف گیٹ تک پہنچنے کے لیے. برا بن انس کی قبر مبارک آج بھی امامہ میں موجود ہے. میں ابھی کچھ عرصہ قبل سعودیہ سے آیا ہوں اور یمامہ میں اس نیت سے جانا چاہ رہا تھا, میں اس سفر میں جا نہ پایا کہ میں ان قبور پہ جا کے ذرا اس وقت کو تو مستحضر کروں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے, اپنے بچوں کی محبت نہیں دیکھی, بیویوں کا پیار نہیں دیکھا, ماؤں کی ممتا کو اور باپ کی شفقت کو رسول اللہ کی محبت پہ قربان کیسے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جب قلعے کا دروازہ کھلا نا اور لشکر اندر داخل ہوا تو مسلمہ کا سر لے کر اسلام کا لشکر باہر آیا. میرے دوستو, آج اخلاق کی باتیں کرنے والوں ختم نبوت کے لیے اخلاق قادیانیوں میں درس دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب یہ مسلمہ مدینہ آیا تھا, صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے, وفد بنی حنیفہ کی آمد کے تحت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں, حضور پاک کے ہاتھ میں وفی یدہ جریدہ وہو ینکت, حضور پاک کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی, زمین پر یوں لکیر مار رہے تھے. اس مسلمان نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تاکہ آپ اپنے بعد میری نبوت کا فیصلہ کر لیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمہ توبہ کر لے, ورنہ میں تمہیں اس جگہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں تیرے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اور اپنی چھڑی کو اٹھایا اور یوں فرمایا سنو انکا لا خلق عظیم کی بات کر کے نبوت کی ایک سائڈ پیش کرنے والوں, چھڑی کو اٹھا کر فرمایا مسلمہ تو نبوت کی بات کرتا ہے, تو اس مسئلے پر شرط رکھ کے ختم نبوت کا انکاری بن کے مجھ سے ایک چھڑی مانگے گا, میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا. یہ گھر پہ آئے مہمان کے ساتھ گفتگو ہے. انکا لا خلق عظیم کا یہ معنی نہیں ہے تم نبوت کی تاج نبوت پر ہاتھ ڈالو اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تمہیں اخلاق کے ایک بھاشن پر بیٹھے رہے, یوں نہیں ہے. یوں صحابہ کرام نے کام کیا. تو آج غیرت کے دروازے پر دستک دے کر کہہ رہا ہوں کشمیر والوں, کشمیریوں میں تمہاری غیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں. میں نے کہا میرا علاقہ سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے, میں نے سیلاب زدگان میں ابھی پہنچنا ہے اور میری پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے. راستے میں مسلسل, یہ میرے لڑکے گواہ ہیں, راستے میں ہماری گاڑی میں مسلسل ہماری فون کی گھنٹیاں بج رہی تھی, اس جگہ یہ پہنچائیں, اس جگہ یہ پہنچائیں, اس جگہ یہ. اللہ جانتا ہے میں نے سفر تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک کے لیے کیا. بتاؤ ختم نبوت پر کام کرنے والے بنو گے یا نہیں بنو گے؟ ایسے نہیں, آپ کی غیرت سے مجھے جواب چاہیے. تم میں کوئی کالج کا لڑکا ہو, اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو, دکاندار ہو, وکیل ہو, جج ہو, ڈاکٹر ہو, پرنسپل ہو, صحافی ہو, جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, وہ اپنے میدان میں اپنی محنتوں کو اور اپنی لگن اور تگدو کو ختم نبوت کے لیے وقف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مجھے غیرت سے جواب چاہیے. ختم نبوت پر اپنی جوانیاں لگاؤ گے, مال لگاؤ گے, اپنی محنتیں لگاؤ گے, اولادیں لگاؤ گے, اپنے جذبے لگاؤ گے, اپنی مہارت لگاؤ گے, اپنی تقدو سے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ آگے چلو گے. اس کے لیے حق قربانی سے آگے بڑھنا پڑا بڑھو گے, اس کے لیے مسلطوں سے بالا تر ہو کر چلنا پڑا چلو گے, سیاسی بنیادوں پر اس سے ہٹ کے حضور کی محبت پہ چلنا پڑا چلو گے. اللہ تعالیٰ آپ کو روح میں خوش و خرم رکھے.